تو حسن فرماتے ہیں کہ ان کے چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے الگ ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے اور باتیں کرتے تھے اور کہتے خبردار تم میں سے جو کوئی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ بتائے کہ ہماری توریت میں یہ لکھا ہے، ہماری زبور میں یہ لکھا ہے، ہمارے انجیل میں یہ لکھا ہے، یہ مت بتانا جو اللہ تعالیٰ نے تو تم پر ظاہر کر دیا ہے، یہ کتاب کو اسے چھپا لینا اور تمہاری کتابوں میں لکھا ہے ہوا ہے تاکہ ایسا صلی اللہ علیہ وسلم اور اسے تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہ کر سکیں۔ اور ظاہر کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے۔ اور ابو علی ربی بن قتادہ کا بھی یہی قول ہے۔ امی کے معنی وہ منہم امیون، یعنی اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں، اور مجاہد فرماتے ہیں کہ یعنی اہل کتاب میں سے، اور امیون امی کی جمع ہے، اور وہ اس کو شخص کو کہتے ہیں جو لکھنا نہ جانتا ہو اور پڑھنا نہ جانتا ہو۔ اور ابراہیم نخعی اور کئی ائمہ تفسیر کا بھی یہی قول ہے کہ یہی فرماتی ہیں، سچ ہے۔ اور فرماتے ہیں اور فرمان الہی ہے لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب نہیں جانتے، کیسے بھی معلوم ہو رہا ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، جو بیچارے پڑھے ہوئے لیکن نہیں ہے، جو ان پڑھ ہیں۔ اب وہ عالیہ قتادہ ربی بن انس سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت امی بھی ہے، اور اس لیے کہ آپ لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بما کنتا لتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطونا تو نہ ہو تخطہ او یمینی کا، اور اذن ارتاول مبتلون، عنکبوت کی آیت نمبر 48 ہے۔ اور آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اسے دائیں ہاتھ سے لکھ ہی سکتے تھے، اور نہ ایسا کرنا نہ ایسا ہونا، تو اہل باطل ضرور شک کرتے، اہل باطل ضرور شک کرتے۔ نبی کریم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ہے کہ ہم نا خواندہ لوگ ہیں کہ نہ لکھنا جانتے ہیں اور نہ حساب۔ مہینہ کبھی اتنا اتنا اور کبھی اتنا اتنا ہوتا ہے، ایک دفعہ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے 29 دن اور دوسری دفعہ 30 دن شمار کروا دیے، یعنی ہم اپنی عبادت اور ان کے اوقات کے لیے حساب کتاب کے محتاج نہیں ہیں، کیا نہیں ہے؟ محتاج نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ بھی فرمایا هو الذی بعث فی الامین رسول منہم، یعنی کہ وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں امی، یعنی انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا، جو ان پڑھ تھے، نہ جانتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے، نہ لکھنا جانتے تھے، کچھ بھی نہ جانتے تھے، اور انہی میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی، ایک پیغمبر بنا کے بھیجا۔ کتنی بڑی دلیل اور کتنی بڑی معاملات ہیں کہ جو انسان لکھنا یا پڑھنا جانتا ہو تو بہت صحیح حد تک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کتاب یا کچھ لکھ سکتا ہے، لیکن ایک ایسے نبی جو لکھنا ہی نہیں جانتے تھے، پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے، اور اتنی بڑی کتابوں کا ذخیرہ، اتنی کئی ہلاک حدیث ہیں، اور 30 پاروں پہ مشتمل وہ کتاب جو قرآن، بہت مضبوط، بہت پاکیزہ، بہت زبردست کتاب لا کر آپ کے سامنے پیش کی۔ تو یہ کس کا معاملہ تھا؟ یہ اللہ کا معاملہ، جو اپنے رسول پہ بھیجی۔ اگر ان پڑھ ہونے کے باوجود اتنی بڑی کتاب آ گئی، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کتاب بنائی ہو؟ اگر کوئی پڑھے لکھے نبی ہوتے تو یہ بات مان لی بھی جاتی کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے لکھی اور خود اپنے ہاتھ سے بتائی اور بنا دی، لیکن وہ تو لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اتنی بڑی کتاب قرآن، جو دنیا میں سب سے زبردست، سب سے اعلیٰ، سب سے ضخیم اور زبردست کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے پیش کری، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلام اللہ کا کلام ہے،
وہ بھیجا ہوا جو کلام ہے اللہ کا ہے، یہ اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے اس میں کچھ نہیں ملایا، کسی انسان نے اس میں کچھ نہیں ملایا، نہ اس میں کوئی بڑھوتری ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی کمی بیشی کر سکتا، نہ اس میں کوئی اضافہ کر سکتا۔ جیسے کہ بیچ بیچ میں کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں اور کچھ لوگ بار بار یہ بات بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، ارے صاحب وہ کتاب تو کسی انسان کی لکھی ہوئی ہے، وہ کتاب تو اس کی لکھی ہوئی ہے، وہ کتاب تو ایسی لکھی ہوئی ہے، اس میں یہ آیتیں غلط ہیں، اس میں وہ آیتیں غلط ہیں، اور کتاب میں قرآن میں سے یہ نکال دینا چاہیے، وہ نکال دینا چاہیے، پہلے یہ حدیث بیان کی پھر وہ حدیث بیان کی، نمبر بھی بتائے، سب کچھ ایسے ایسے لوگ بہت سے بھی ہیں۔ لیکن یہ بات مشتمل طور پہ دری حقیقت ہے کہ جو نبی لکھنے پڑھنا نہیں جانتے ہوں وہ اپنی طرف سے کیسے کتاب لکھ سکتے ہیں؟ وہ انسان کی کتاب ہو ہی نہیں سکتی جو اتنی بڑی ضخیم 30 پاروں پر مشتمل کتاب، ایک پاورفل کتاب جس میں انسان کی زندگی جینے کا طریقہ، سلیقہ، رہنے کا، کھانے کا، پینے کا، بات کرنے کا، سونے کا، زندگی کے سارے مسائل، نمازوں کا ذخیرہ، پڑوسی کے حقوق، خاندان کے حقوق، بیوی بچے کے حقوق، اور غرض کے یہاں تک بات پرندوں کے، پکشیوں کے، اور زمین زماں کے جتنی نباتات ہے، حیوانات ہے، جتنی بھی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جاندار چیز بنا جاندار بنائی ہے، ان سب کی معلومات اور جاندار چیزوں کی رہنے کا حق، انہیں بنا وجہ قتل نہ کرنا، بنا وجہ نہ مارنا، اور دنیا میں ان کے رہنے کے حقوق بھی اس قرآن نے دیے ہیں۔ اس قرآن میں کسی کے ساتھ نہ کوئی پکش پات کیا گیا ہے، نہ کوئی چیز چھپائی گئی ہے، نہ کوئی چیز بڑھائی گئی ہے۔ یہ وہ قرآن جو سچ پہ مشتمل ہوا ہے، اس نے کسی کا حق نہیں مارا، کسی کے لیے کوئی کٹوتی نہیں کی، کسی کے لیے کوئی بڑھا کے نہیں دیا، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، دنیا میں کوئی بھی شے رہنے والی شے ہو، اس میں سب کے حقوق برقرار دیے گئے ہیں۔ اور جو انسانوں کی کتابیں جو قرآن سے میچ کرتے ہیں، قرآن کے برابری لاتے ہیں، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسی دنیا کے اندر کوئی کتاب ہے ہی نہیں اور آ بھی نہیں سکتی۔ جو انسانوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ قرآن سے اپنا مقابلہ کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے قرآن نازل کیا گیا ہو، اور قرآن پہ بار بار تہمت لگاتے ہیں، لعنت ان لوگوں پر اور لعنت ان انسانوں پر جو قرآن سے اس کا میل کرتے ہیں، جو قرآن سے اسے بار بار اپنے برابر ٹھہراتے ہیں۔ قرآن کے برابر تو کوئی کتاب آ ہی نہیں سکتی۔ بہرحال تو یہ بات چل رہی تھی امی کی اور تفسیر کی۔ انشاءاللہ تعالی ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ مانی کے بارے میں امام ضحاک یعنی کہ ضحاک رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ نے اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اس کے معنی منہ کی باتوں کے یعنی کہ چھوٹی باتوں کے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مروان مراد ان کی خواہشات اور تمنائیں ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ اس کتاب کو نہیں سمجھتے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا، بلکہ وہ چھوٹی یعنی کہ جھوٹی اور باطل باتیں از حد خود کھڑے رہتے ہیں۔ کتنی گندی بات ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ یہاں تمنی کے معنی از خود جھوٹ گڑھنا ہے۔ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ کے معنی ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ قتادہ و عالیہ ربی بن بیان فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ حق بدگمانیاں کرتے ہیں۔ کتنی گندی بات ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ غلط کر سکتا ہے، ناحق، نعوذ باللہ۔ یہ ایک سراسر الزام ہے، اور وہ لوگ حق تک پہنچ ہی نہیں سکتے، حق کو پا ہی نہیں سکتے، حق کو پہچان ہی نہیں سکتے، جو اللہ کے اوپر اتنا بڑا بہتان اور اللہ کے اوپر اتنی بڑے الزام لگاتے ہوں۔ اللہ کے اوپر تو انہیں لوگوں نے کیا کیا الزام لگائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ جو اس کے اولاد ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے اولادیں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سوتا بھی ہے، اللہ جاگتا بھی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے برابر نہیں رکھا سب کو، طرح طرح کی باتیں
کوئی کہتے ہیں کہ اللہ کی فلاں اولاد ہے، اللہ تعالیٰ سوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جاگتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ساری معاملات جو ہیں یہ من گڑت ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، جو کہ سرحد حقیقت غلط ہے۔ اللہ پہ کوئی بھی کسی طرح کا بھی نہ حق بدگمانی نہ کرے۔ ان لوگوں سے میری گزارش ہے، اللہ پہ الزام لگانے سے بچو، بدگمانی کرنے سے ہی بچو۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کو وحدہ لا شریک کا ایک مانو، اور یہ بات سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہ حق تلفی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کرتا۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات ہماری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم پھر ایسی نئی نئی مزید یعنی کہ قرآن و مشتمل بنی ہوئی ویڈیوز انشاءاللہ تعالیٰ روحانیت سے معلومات بھری ہم پھر بھیجتے ہیں آپ کے پاس میں، لیکن ہمیں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرتے جائیں، لائک کرتے جائیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر لوگوں تک پہنچائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر اگلی کلپ کے ساتھ، اگلے واقعات کے ساتھ ہم پھر آپ کے سامنے انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ہماری ویڈیوز کو کٹ کر کے نہ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہمارا ایک ایپ آیا ہے، اس ایپ کا نام ہے اسلام 786 انشاءاللہ تعالیٰ۔ بنا اسپیس دیے اسلام لکھو، پھر بنا اسپیس دیجیے 786 ڈالیے، پہلے دوسرے نمبر پہ اسلام 786 آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایجوکیشن کر کے اس پہ لکھا ہوا ہوگا، اس میں ہم نے آپ کے لیے بہت سی کتابت اور بہت سے قرآن شریف ہندی، اردو، انگلش، عربی میں سب ڈال رکھے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کتابیں ہندی عربی میں بھی ڈالی ہیں، انگلش میں بھی ڈالی ہیں، اردو میں بھی ڈالی ہیں۔ جو جس سے جیسی کتاب حدیث آتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ویسی پڑھیں اور بیان کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اپنی معلومات میں اپنے علم میں اضافہ کریں انشاءاللہ۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے بات سے خوش ہوں گے، اور اس کو اپنے موبائل میں انسٹال کرو انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔